आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मेरी जो हालत है ना वो भी ऐसी है जैसे नाना पाटेकर की इस सीन के अंदर थी। तो ये मेरी हालत की और हर पाकिस्तानी फुटबॉल फैन की जो हालत है ना उसकी डिपिक्शन है। रोज़ मैं आ जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर और रोज़ मैं बताता हूँ कि जी पाकिस्तान हार गई है, पाकिस्तान फुटबॉल टीम फिर से हार गई है। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि एक्सपेक्टेड होगा कि आप नेपाल से भी हारेंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे पाकिस्तान के अंदर एक प्योर टैलेंट का दम घोटा जाता है, कैसे एक टैलेंटेड कोच को साइड लाइन किया जाता है। आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे, क्योंकि पाकिस्तान इज द मास्टर ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ अ प्योर टैलेंट, और उसका जो दम घोटने का मास्टर है पाकिस्तान। सिस्टम ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। सिस्टम इज नॉट फीजिबल फॉर फुटबॉल। तो आज हम यही बात करेंगे कि क्यों फीजिबल नहीं है। करीम कराए कौन है? करीम कराए कौन है? 90% पाकिस्तानियों को नहीं पता कि वो कौन है। करीम कराए कराची यूनाइटेड के हेड कोच रह चुके हैं, अंडर 16 के लेवल पे कोचिंग कर चुके हैं, सीनियर टीम की कोचिंग कर चुके हैं, अंडर 11 की कोचिंग कर चुके हैं। ये वो बंदा है जिसके पास एक यूएफए बी लाइसेंस है, जिसके पास पाकिस्तान के सेटअप में कोचिंग करने का प्रॉपर एक्सपीरियंस है, जो कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी कोचिंग कर चुका है कराची यूनाइटेड के साथ मुंसलिक हो गए। ही हैज़ एक्सपीरियंस। नाउ करीम कराए अंडर 16 के साथ सबसे ज़्यादा इनकी एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज इनकी है कि ये अंडर 8, अंडर 12, अंडर 15 और 16 इस एज ग्रुप के अंदर इनकी एक्सपर्टीज है। एंड ही इज़ ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब ऑफ पाकिस्तान अंडर 17 नेशनल टीम कोच। तो आप इस बंदे को कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे? ये बंदा प्रूव कर चुका है, ये बंदा बारहा प्रूव कर चुका है कि ये एक अच्छा कोच है। जैसे बिबियानो फर्नांडिस इंडिया में है ना भाई, बिबियानो फर्नांडिस ने क्या किया, क्या क्यों मैं उसका नाम ले रहा हूँ? उसका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसने रियल मैड्रिड के खिलाफ इंडिया अंडर 17 का ड्रॉ करवाया है 3-3। ये कोई छोटी बात नहीं है। जापान के खिलाफ 8-4 वो हारे, 4 गोल मारे हैं इंडिया ने जापान की अंडर 17 टीम के खिलाफ। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप पाकिस्तान टीम की बेहतरी चाहते हैं तो करीम कराए को अंडर 17 टीम का कोच बनाए, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु कैन सॉर्ट दिस मैस आउट। अगले 6 साल में आपको अगर एक स्ट्राइकर चाहिए ना पाकिस्तान के सेटअप से, अगर आपको एक स्ट्राइकर चाहिए, पहले तो आपको लीग लानी होगी, वो तो शॉर्ट है, वो तो गिवन है, अंडरस्टूड सी बात है कि आपको लीग चाहिए, अंडरस्टूड है वो, ये अंडरस्टूड होना चाहिए अभी तक। दूसरा ये कि आप एक सही कोच को सही जगह लगाएं, सही जगह बिठाएं। आज के बाद, इस वीडियो के बाद आप मुझे ये मत कहना कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सरहदों में कोई कोच नहीं है। ये बकवास मैं नहीं सुनूंगा आज के बाद। करीम कराए एक बहुत अच्छे कोच हैं, वो एक ऐसा टैलेंट है जिसको आपने साइडलाइन किया हुआ है, वो अपनी एकेडमी खोल के बैठा हुआ है कराची के अंदर, लेकिन आप उसकी सर्विसेज को यूज नहीं कर रहे, आप उसके टैलेंट को यूज नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ बुड्ढे बाबे बैठे हुए हैं पीएफएफ के अंदर, आज भी उस एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं जिनके दिमाग में क्रिएटिविटी है ही नहीं। आपके दिमाग में अगर क्रिएटिविटी होती तो आप करीम कराए को कम से कम अंडर 17 टीम के लिए या अंडर 16 टीम के लिए उसको अप्रोच करते और कहते बेटा आओ आओ और इसकी कमान संभालो, हम तुम्हें सौंपते हैं अंडर 17 की टीम, इसको ठीक करो और अगले 6 साल के अंदर हमें तुमने कम से कम एक स्ट्राइकर निकाल के देना है पाकिस्तान के ग्रास रूट्स लेवल से। इस आदमी ने ग्रास रूट्स लेवल में पाकिस्तान के पीएचडी की हुई है। दूसरा, इसके क्या क्रेडेंशियल्स है, क्यों मैं कह रहा हूं कि इसको कोच बनाया जाए। लिवरपूल के जो कोचेस हैं, जब वो कराची यूनाइटेड, क्योंकि लिवरपूल कराची यूनाइटेड के साथ एफिलिएटेड है, उसके जो कोचेस हैं वो आके एजुकेशन देते हैं कराची यूनाइटेड के कोचेस को, और करीम कराए ने भी लिवरपूल के कोचेस से एजुकेशन हासिल की हुई है, क्योंकि वो पाकिस्तान आए थे, उनकी जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का प्रोग्राम था उसमें वो आए थे, दे आर एफिलिएटेड टुगेदर, इनका एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। तो वो जिस कोचेस से सीख रहे हैं, हमारा पाकिस्तान का कोई प्रॉपर कोच इस तरह के कोचेस से तालीम हासिल नहीं करता, इसलिए करीम कराए को होना चाहिए। करीम कराए ने कहा है कि आई एम ऑब्सेस्ड, कि मैं चाहता हूं कि 8 से 12 साल का जो बच्चा है
اس کے ساتھ میں کوچنگ کروں, اور اس کے ساتھ جب میں ٹریننگ سیشنز ڈرل کرتا ہوں میں ایسے کرتا ہوں جیسے وہ آخری ٹریننگ سیشن ہونے والا ہے میری زندگی کا. اس طرح سے وہ بندہ پیشنیٹلی کام کر رہا ہے اپنی ٹریننگ اکیڈمی لے کے, اور اس کی ٹریننگ اکیڈمی شاید پاکستان کی سب سے بیسٹ ہے, ون آف دی بیسٹ ہے, اگر ناٹ دی بیسٹ, 3rd یا 4th پہ تو آتی ہے, 4th نمبر پہ فار شیور. تو دوسرا کیا کریڈینشیلس ہے اس کے, اس آدمی نے اپنے آپ کو پروو کر کے دکھایا ہوا ہے. ایسپائر اکیڈمی گئی تھی کراچی یونائٹیڈ 2019 میں, قطر کی ٹیم سے کھیلی تھی, انڈر 16 ٹیم, اور جو انڈر 11 کی ٹیم تھی آئی تھنک وہ فینرباچے سے کھیلی تھی, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. فینرباچے کو جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے کوئی 3-0 یا 6-0 ہرایا تھا, فینرباچے کو 6-0 ہرایا تھا, اور قطر کو 3-0 ہرایا تھا. کوچز کون تھے؟ کریم کرائے اور شیخ حمدان. شیخ حمدان اس وقت ہیڈ کوچ ہے کراچی یونائٹیڈ کے. پاکستان میں کوچز ہیں, آپ کی ناک کے نیچے بریلینٹ کوچز موجود ہیں, لیکن آپ کے کانوں کے اوپر جو نہیں رہیں گی, کبھی آپ دیکھیں گے نہیں ان کی طرف کہ یار نہیں ان کو بھی ہم سروسز دے سکتے ہیں, ان سے کیوں نہیں بات کرتے, ان کو کیوں نہیں ہم سروسز دیتے. کیونکہ 3rd کلاس مینٹیلٹی ہے کچھ بڈھے بابوؤں کی آپ کی پی ایف ایف کے اندر. یہ ایک سچ ہے. مجھے نہیں پتا کہ کب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ نے اپنے گراس روٹس لیول پہ کام کرنا ہے, آپ نے صحیح ٹیلنٹ کو صحیح کرسی پہ بٹھانا ہے اور صحیح پوزیشنز پہ بٹھانا ہے, اور ان کو وہ جاب دینی ہے تاکہ وہ پاکستان فٹ بال کی بہتری کے لیے کام کر سکے. مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ اب جو آپ کے لوکل پلیئرز ہیں وہ سیف چیمپئن شپ کے بعد کہاں جائیں گے؟ ڈرائنگ رومز میں بیٹھیں گے, اپنے گھروں میں بیٹھیں گے, اپنے گارڈنز میں پریکٹس کریں گے, یہ کریں گے, وہ ٹریننگ سیشنز کریں گے اپنے باغات میں. آپ کہتے ہیں ان کے تو بہت اچھے اچھے ڈپارٹمنٹس ہیں. جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا اور جو ان کا معیار ہے اس سے بہتر یہ فٹ بال نہ کھیلے. سفیان بابڑا کے ڈپارٹمنٹ میں کھیلتا ہے, کتنے کمپیٹیٹو فکسچر کھیلے گا سفیان, مجھے بتایا جائے. ان 2-2.5 مہینوں میں کتنے کمپیٹیٹو فکسچر کھیلے گا سفیان, مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں کوئی کمپیٹیٹو فکسچر نہیں ہوتا, یہاں فٹ بال کے نام پہ مذاق ہوتا ہے, اور ایمیچور کلبز کے ساتھ فکسچر کھیلنا جو ہے نا وہ آپ کی فٹ بال کی پروگریشن میں کام نہیں آئے گا. کیونکہ یہاں پہ جب ایک پاکستانی فٹ بالر فٹ بال کھیلتا ہے تو اس کے اوپر پریس تو انوائٹ ہوتی ہی نہیں ہے. 1 منٹ ملتا ہے اس کو, 1 منٹ اس کو ملتا ہے ریئیکٹ کرنے میں, پاس کرنے میں, سوچنے میں کس کو پاس دوں. اتنا سیکنڈز آپ کو ملیں گے انٹرنیشنل فٹ بال میں جب آپ ورلڈ کپ کا کوالیفائر کھیلنے جائیں گے. اتنے سیکنڈز آپ کو انڈیا نے دیے تھے, اتنے سیکنڈز آپ کو نیپال نے دیے تھے, کویت نے دیے تھے, نہیں دیے تھے. تو گھنٹہ فرق نہیں پڑے گا اگر یہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹس کے میچز بھی کھیلیں گے. تو کچھ ہوش کے ناخن لیں, اپنی انڈر 17 ٹیم بنائیں اور وہ کریم کرائے کے ہاتھوں میں سونپیں, ایک قابل آدمی کے ہاتھوں میں سونپیں. ایسے آدمی کے ہاتھوں میں نہ سونپیں جو صرف پوپو ایف سی کے ساتھ منسلک رہا ہے اور وہ سیدھا پاکستان ٹیم کا کوچ بن گیا. شہزاد انور hasn't even managed in the Pakistan Premier League properly. کوئی پراپر ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے پاکستان کے سیٹ اپ میں. ایکسپیرینس ہے تو پوپو ایف سی کی اکیڈمی کے ساتھ. تو جس بندے کا ایکسپیرینس ہے اس کو صحیح جگہ بٹھائیں, اس کو صحیح جگہ, اس کو آپ ڈائریکشنز دیں کہ بھائی یہ لڑکے ہیں, ان کو اب سے تم نے بنانا ہے, پاکستان کا فیوچر تمہارے ہاتھ میں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ولید جو ہے وہ اب کدھر جائے گا, محمود موسیٰ خان کہاں جائے گا, وحید کہاں جائے گا. وحید 2 سال سے پراپر فٹ بال نہ کھیلنے کی وجہ سے ڈائگریس ہوا ہے. وہ برا پلیئر نہیں ہے, وہ اچھا پلیئر ہے, لیکن وہ فٹ بال اس کو ملی نہیں, اس کو ایکسپوجر ملا ہی نہیں, اس نے منٹس کھیلی ہی نہیں, تو کیسے ڈیولپ ہوتا وہ. پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, پاکستان میں ٹیلنٹ نکل رہا ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے کوئی فیسلٹیز اور کوئی انفراسٹرکچر, کوئی ایکو سسٹم نہیں ہے, سسٹم ہی نہیں ہے. تو اگر سسٹم ہی نہیں ہے تو کیا ہم سسٹم کے اوپر روتے رہے ساری زندگی؟ 75 سال, اگلے 70 سال ہم سسٹم کے اوپر روتے رہے کہ پاکستان میں سسٹم نہیں ہے. وہ تو 70 سال بھی سسٹم نہیں ہوگا, پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو الٹرنیٹیوز ڈھونڈنے ہوں گے. افغانستان کو دیکھیں, ان کے پلیئرز کیسے بن رہے ہیں, وہ کیسے اپنے ڈائسپورا پلیئرز کو بھی یوز کریں, اور کیسے ایسپائر اکیڈمی میں جا کے ان کے پلیئرز جو ہیں وہ ٹریننگ کرتے ہیں, ان کی لیگز میں کھیل رہے ہیں, کچھ تو ایون جرمن لیگ میں بھی کھیل رہے ہیں. اپنا پلیئر بنائیں, اس کو عزت دیں, اور وہ اسی طرح بنے گا جب آپ صحیح کوچ لگائیں گے. اگر آپ کا اسٹوڈنٹ, آپ چاہتے ہیں جو آپ کا پلیئر ہے, پلیئر اسٹوڈنٹ کے مترادف ہوتا ہے, پلیئر اچھا بنے, کیسے بنے گا؟ اچھا کوچ ہوگا تو اچھا پلیئر بنے گا نا. اگر ٹیچر اچھا نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ کیسے اچھا نکلے گا؟ کوچ اچھا نہیں ہے تو پلیئر کیسے اچھا نکلے گا؟ یہ سیریس کوسچنز ہیں جو آپ کو خود آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے. ہارون ملک صاحب, آپ کو چاہیے کہ اب آپ کچھ انڈر 17 ٹیم کا کچھ کریں, کچھ گراس روٹس لیول کا کریں, خدا کا واسطہ ہے کچھ کریں, کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کرنے والا. if you are passionate, if you are really passionate about football in Pakistan,
start working on the grassroots level, start working for the under 17 team, start working for the under 16 team. کوئی مذاق نہیں ہے. ابھی جو بھوٹان کی ٹیم ہے اس کی 70% جو پلیئرز ہیں, ٹھیک ہے وہ ہار رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی گول مارا ہے سیف میں, ہم نے کوئی گول نہیں مارا. ان کے 70% جو پلیئرز ہیں وہ ہائی اسکول پلیئرز ہیں جو ان کے گراس روٹ سے نکل کے آ رہے ہیں. آپ کا کون سا گراس روٹس کا لیول کا پلیئر جو ہے اس نے پرفارمنس دکھائی ہے اس سیف کے اندر؟ ایک نے بھی نہیں دکھائی. ایون عالمگیر جس سے بہت زیادہ امیدیں رکھی گئی تھی وہ بھی ان امیدوں پہ پورا نہیں اترا, کیونکہ وہ 50 سیکنڈ لے رہا ہے, ایک منٹ لے رہا ہے ریئیکٹ کرنے کے لیے, پاس کرنے کے لیے, بال پہ ٹائم لگا رہا ہے, کیونکہ آپ کا سسٹم بکواس ہے. آپ کا سسٹمیٹک پرابلمز ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کی ویڈیو کے بعد مجھے کوئی یہ نا کہ کوئی کوچ نہیں ہے پاکستان میں شیخ حمدان جیسے کوچ بھی ہیں اور کریم کرائے جیسے کوچ بھی ہیں. سسٹم از ناٹ ریڈی ٹو گیو دیم اے چانس. سسٹم از ناٹ ready to appoint the right people on the right places. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا, شیئر کرنا, سبسکرائب کرنا. میں ہوں شایان عبید الیگزینڈر. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم.